اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ آج کا ایپیسوڈ شروع ہو، میری آپ سے درخواست ہے کہ عنقریب ماہ اذا، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بہت ہی دلی اپنے جذبات کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، خیرت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ عزائے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام منائیں، اور سرکار ختمی مرتبت پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیگر ائمہ اطہار، اور خصوصی طور پہ اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھرپور پرسہ پیش کیجیے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ہم عقل و خیرت کے ساتھ عزاداری برپا کریں اور عزاداری کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق رہے، مجالس میں مسلسل شرکت کی کوشش کریں اور ڈسپلن برقرار رکھیں، لا اینڈ آرڈر کا بھرپور خیال رکھیں، اپنی حکومت اپنی پولیس کا تعاون کریں اور اسی کے ساتھ جلوس ہائے عزا کو منظم طور سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کسی طرح سے بھی بد نظمی، بد تہذیبی یا اس طرح کی کوئی واردات خدا نخواستہ نہ ہو کہ جس سے قوم بدنام ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ جی الحمدللہ۔ آغا اس سلسلے میں اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو۔ دیکھیے، آپ نے اچھا یہ جو ہے کہا، میں خالی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے بارے میں اگر کسی کے دلوں میں شک و شبہ ہے یا کوئی آپ کو کوئی اغیار کی طرف سے سوالوں کا سامنا ہے تو اچھا ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وہ سوال بھیج دیجئے تاکہ جو علماء اس پروگرام میں آ رہے ہیں وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں اور آپ دوسروں کو بھی مطمئن کر سکے اور آپ بھی خود اس سلسلے میں مطمئن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت ہے شروع کریں؟ جی آئیے دیکھتے سب سے پہلے سوال کس شہر سے؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ آغاز سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مویشی کے جانور کو پورے محلے میں گھماتے ہیں، اس کا دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنا اچھا مویشی لائے ہیں، کتنا قیمتی اور کیسا مویشی لائے ہیں لمبا اونچا، یعنی اس کے مویشی کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈال کر اس کو پورے محلے میں گھماتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے مویشی کے جانور کا دکھاوا کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آگے سے میرا یہی سوال ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کے گلے میں ہار پھول ڈال کے اس کے محلے میں گشت کرانا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیں، قربانی کا ایک ہدف اور ایک عظیم مقصد ہے اور یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہے۔ آپ سنت ابراہیمی جیسے ہی کہتے ہیں ویسے ہی یہ باپ بیٹے کی قربانیاں انسانوں کے ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں۔ جی بے شک۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا اقدام کیا جی، اور اللہ نے ان کی جان بچا لی اور اس کے بدلے میں دمبا بیچا۔ اسی کی سنت ہم کرتے ہیں اور تاکید کی گئی کہ وہ سنت دہرائی جائے۔ اس کا مطلب ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، قربانی کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اب یہ بکرا دکھانا یا جانور دکھانا یا مویشیوں کو دکھانا، ہمارے وہاں شریعت میں ایک حدیث ہے جو ہر آدمی کو اس کام سے روکتی ہے کہ کوئی بھی دکھاوا، ہر قسم کا دکھاوا شرک، ریاکاری ہے یہ۔ ریاکاری، یعنی اسی ریاکاری کو ہم شرک کرتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں ہر وہ دکھاوا جس میں لوگوں کی تحسین کی خواہش ہو،
لوگوں کی طرف سے داد وصولنے کی خواہش ہو، دکھاوا ہے، اور ہر دکھاوا شرک کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی ایک عظیم گناہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کام کر رہا ہے جی تو یہ ایک عظیم گناہ ہے کہ آپ جو چیز عبادت کا سبب ہے آپ اس کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ تو ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ قربانی کے جانوروں کو صرف لوگوں کی تعریف کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ میں امیر ہوں، یا یہ بتانے کے لیے میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، یہ سب دکھاوا ہے اور واقعی اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں آزادار حسین ایڈوکیٹ فیض آباد یو پی سے بول رہا ہوں۔ محترم جاوید صاحب و مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان پر شریعت محمدی کا کمپلائنٹ ضروری ہے، تو یہ کمپلائنٹ صرف جسم پر ہے یا صرف روح پر ہے، یا جسم اور روح دونوں پر ہے؟ اگر روح پر بھی ہے تو انسان کے مرنے کے بعد اس کا کمپلائنس روح کہاں اور کیسے کرتی ہے؟ تفصیل سے برائے کرم جواب دینے کی زحمت گوارا کریں۔ السلام علیکم۔ یہاں تفصیل کا تو موقع نہیں ہوتا آگا، لیکن بہرحال ہمارے محترم کا یہ سوال ہے کہ شریعت محمدی جو ہے صرف جسم کے لیے یا جسم اور روح دونوں کے لیے؟ اگر دونوں کے لیے ہے تو بعد وفات روح کس طرح سے یعنی اس پر عمل کرے؟ یہ سوال خود جو ہے شاید وہ سمجھے نہیں ہے۔ ہم دنیا کو دار تکلیف کہتے ہیں۔ جی دنیا میں جب تک انسان کی جسم ہے روح کے ساتھ ساتھ، اس وقت تک اس کو زحمت ہے۔ جی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، سارے احکامات ہیں جتنے میں۔ جیسے ہی اس دنیا سے وہ جاتا ہے ویسے ہی اس کی یہ جو ہے نام اعمال کا فائل، نام اعمال کی فائل بند ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ۔ جیسے ہی آدم کی اولاد اس دنیا سے جاتی ہے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، سوائے 6 کاموں کے، وہ استثناءات میں سے ہیں۔ جی تو یہ کہہ دینا کہ بھئی ہمارا جو ہے اگر دونوں کے لیے ہے تو مرنے کے بعد کیسے عمل کرتے ہیں؟ ہمارے وہاں روایتوں میں ہے، بہار کی جلد 6 جلد میں دیکھیں کہ مرنے کے بعد صرف جو ہے سوال و منکر و نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جو ہے انسان کے اچھے اعمال ہیں تو حدیث بعض حدیثیں کہتی ہیں کہ فرشتے جو ہے حفرۃ من حفر الجنہ، جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر بدبخت ہوتا ہے تو حفرۃ من حفر النار، جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر اس سے صحیح جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اعمال بہت صحیح نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک سو جاؤ۔ وہ قیامت تک اسی طرح سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا ایک سوال کہ دنیا میں جہاں ہے، آج یہ حدیث، یہ بھی حدیث بہت مشہور ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جی بے شک، ٹھیک ہے، دنیا ہی آخرت۔ اور یہ برزخ جو ہے دنیا نہیں ہے، بلکہ آخرت اور دنیا کی بیچ کا ایک پل ہے، جی جس میں کچھ خصوصیت تو ہے دنیا کی لیکن کچھ خصوصیت آخرت کی ہیں، جی جس میں جسم نہیں، ہم جس میں مثالی کہتے ہیں۔ جی تو یقیناً دنیا جو ہے دار عمل ہے، جی دنیا دار تکلیف ہے۔ جی یہاں پر جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں یا جو اللہ کی شریعت محمدی میں قرار دیے گئے ہیں وہ روحانی اور جسمانی دونوں۔ مثال اخلاق، جی تعلیمی جو ہے اخلاق کی تعلیم جو ہے انسان کی روح سے تعلق بے رکھتی شک جی، بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں احمد آباد گجرات سے رضوانہ روپانی بولتی ہوں۔ سب سے پہلے تو روم چینل کے بارے میں کہ میں اس چینل کی زبان سے کوئی تعریف نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ چینل کی تعریف زبان سے نہیں ہو سکتی، بس یہ دعا ہے کہ جس نے اس چینل کو چالو کرا ہے اور جو اسے باقی رکھے ہیں اسے خدا دنیا اور آخرت میں عظیم ذریعہ قرار دے اور ہمارے عالموں کو ہمیشہ ساز و آباد رکھے۔ میرا سوال قرآن کی آیت کے بارے میں ہے کہ میں قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ کبھی آتا ہے کہ تم نے تمہارے نفس پر ظلم کیا، اور کبھی آتا ہے کہ تمہارے نفس نے تم کو فریب دیا،
कुरान में कभी सफर का नहीं हो सकता, प्लीज वजाहत कर दे। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। बहन गुजरात से सवाल कर रही हैं कि कुरान मजीद में नफ्स के सिलसिले में जो दो मुख्तलिफ बातें हैं उस सिलसिले में आप क्या फरमाते देखिए, ये जो कह रही तजाद नहीं है, उसमें नफ्स की अलग अलग कैफियत होती है। हैं? जी इंसान जुल्म कब करता है? जब गुनाह करे। जी इंसान ने जब अल्लाह की मासियत की है तो अल्लाह का आपके गुनाह से कुछ नहीं होने वाला है, उस गुनाह का बुरा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए कहते हैं इंसान ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। लेकिन ये जो कुरान ने कहा है कि मुझे जो है धोखा मेरे नफ्स ने दे दिया है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि शैतान का एक काम यह है कि जो बुरे काम है उनको अच्छा काम बनाकर पेश करना, और जब अच्छा काम पेश करता है बनाकर तो इंसान की समझ में नहीं आती कि क्या करे, और उसी धोखे में वो बुरे काम को अंजाम दे जाता है। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया है कि मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दे दिया, जी यानी शैतान ने बहकावे में आ गया जी और जो बुरी चीज़ थी उसको अच्छा समझ दिया और उसको अंजाम दिया। तो इन दोनों आयतों के तर्जुमे में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तजाद नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग कैफियत का नाम है। जो कभी गुनाह पढ़ने की बिना पर इंसान कहता है कि मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, जी और कभी नहीं समझ पाने की बिना पर ये कहता है कि मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दिया और मैं उसकी तरफ चला गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीन परवीन न्यू दिल्ली कंटनगर पुरारी से बोल रही हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को बताएंगे आपकी उनकी अच्छी नॉलेज है। भाइयों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जो है सिर्फ खुदा के रसूल को मानते हैं, फातिहा मजार वजार नहीं, तो फातिहा पढ़ते हैं, दाने तो नहीं छूटते, मजार नहीं छूटते। प्लीज आप मुझे अच्छी राय दिखाएं। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानती हैं, लेकिन मज़ारात को या औलिया अल्लाह को नहीं मानती, दरगाहों पे नहीं जाती। ये जो बहन हमारी कह रही है कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अगर आप अल्लाह को मानती हैं तो आप आइए कुरान पढ़ लीजिए, आपके खुद कुरान में इस बात का जवाब मौजूद है। जी अल्लाह के रसूल की जमानत अल्लाह ने ली है, बेशक। ये खुद कुरान ने कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ वह्युन युहा। तो अब ये जो है बात कि अल्लाह खुद कहता है अपने रसूल के बारे में कि मेरा रसूल कोई बात अपनी जबान से उस वक्त तक कहता ही नहीं जाए जब तक कि वही उसके ऊपर ना हो जाए। तो अब एक सवाल है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में कोई इंतकाल किया या नहीं किया, कोई शहीद हुए या नहीं हुए, जी बेशक। किसी की कब्र थी या नहीं थी, जी थी या नहीं थी। आज हमारे पास रवायतें मौजूद है, पैगंबर की बेटी जंग ओहद में शहीद होने वाले अपने चचा की कब्र पर हफ्ते में 2 दिन जाती, रसूल अल्लाह के चचा पे हज़रत हमजा हो। आप अंदाजा कीजिए, जब रसूल की बेटी रसूल की जिंदगी में जी जाती है, कहाँ? अपने दादा की कब्र पे, अपने बाबा के चचा की कब्र पर जाती है, जी पैगंबर नहीं रोकते। उससे बड़ा कोई मुसलमान हो सकता है? जिसको पैगंबर ने सिद्दीका कहा है, जिसको पैगंबर ने सैयदे अहले जन्नह कहा है, आयत तथहीर की चादर जिसके बारे में है, इन वाकई नाम जरूर सोरिए, जिसके सूरह दहर में अल्लाह ने इतनी तारीफ की है कि उसके लिए हुरों का जिक्र नहीं किया, जी वो जाती है, आप उससे बड़ी मुसलमान है। और दूसरी बात ये एक सवाल है कि जो ईसाल सवाब है, ईसाल सवाब भी पैगंबर के ज़माने में मौजूद था। कि बहुत मुझे ज़हन याद है कि माज ने आके ये कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ खैरात करती थी, अब इस दुनिया से चली गई है, मैं उसके लिए एक कुआं खोदना चाहता हूँ। पैगंबर ने कहा बहुत अच्छा काम किया तुमने, जो लोग भी पानी पिएंगे उसका सवाब तेरी माँ को। आप कह रहे सूर्य हम नहीं पढ़ सकते, पैगंबर कुआं खोद के भी उसके लिए अगर आप रख दिया तो उसको सवाब मिलेगा।
تو جب کنویں کا ثواب مل سکتا ہے، سورہ قرآن اگر اس کی طرف پڑھ نہیں اس کو ثواب ملے گا؟ جبکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسلام کسی کے کہنے سے نہ لے لے، ریسرچ کرے، بلکہ اسلامی عقائد کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں خود تحقیق کرے۔ جی بے شک۔ کسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ارشد خان ہے اور میں دلی سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوہ لڑکی سے شادی کرنا ثواب کا کام ہے یا حرام کا کام ہے؟ بیوہ لڑکی سے شادی کرنا کیسا شریعت میں؟ بھئی ہماری شریعت میں بیوہ ہو جانے سے اس لڑکی کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، جی اس کو مکمل عدے کے بعد دوسری عورتوں کی طرح ہی زندگی کرنے کا حق ہے، شادی کر سکتی ہے، اس سے شادی کرنا بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اولاد ہونا اور باقی سارے کام وہ کر سکتی ہے۔ بے شک۔ تو بے شک شادی کرنا ایک مستحب کام ہے، اور وہ استحباب رہے گا، ثواب تو رہے گا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں احمدآباد سے بول رہا ہوں، غلام محمد۔ میرا سوال یہ ہے، عورت اپنے والد کے جنازے کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ السلام علیکم۔ یہ گجرات سے، احمد آباد سے ہمارے بھائی غلام محمد سوال کر رہے ہیں کہ عورت خاص طور سے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے یا اور کسی مرحوم کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہمارے وہاں نماز جنازہ پڑھنا عورتوں مردوں کے لیے کوئی منع ہی نہیں ہے۔ جی، جس طرح مرد نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اس طرح عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ وہ جاتی نہیں ہے یا مثلا اس وقت موجود نہیں ہے، اللہ پڑھنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگلے سال کا سوال۔ میں نام بھی نہیں بتاؤں گی اور شہر کا بھی نہیں بتاؤں گی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں ان سے، جیسے زمان وہ شادی ہوئی ہے کسی لڑکی کی اور وہ لڑکی اچھی نماز روزے کی پابند اور اچھی شریف لڑکی ہے، اور سسرال میں جانے کے بعد اس کے دیور نے اس کے ساتھ غلط کیا، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی یہ والی بات، اور آپ یہ بتائیے کیا وہ اپنی یہاں پہ بھی حرام ہو گئی؟ اگر کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ زبردستی کی جائے تو کیا اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو جائے گی؟ دیکھیے ہماری شریعت میں کبھی بھی قرآن نے آیا ہے فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، جی ٹھیک ہے۔ گناہ کیا اس نے، گناہ تو ہے، اگر زبردستی کیا ہے تو شاید اس لڑکی کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہو۔ جی، اب اس گناہ کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں، اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں ہوگی، جی بالکل جو ہے اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام عبدالعزیز رائپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب سے اور میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس لائیو ٹیلی کاسٹ کروائیے اس چینل کو، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو توفیق دے۔ اور میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں پہ ہے، کس شہر میں ہے، یہ تھوڑا سا میرے کو جانکاری سے میرے واضح کرے۔ مولانا صاحب سے گزارش ہے میری۔ میں عبدالعزیز رائپور چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ اچھا ہے کہ ماہ محرم کے سلسلے میں آپ نے بھی اپیل کی تھی کہ کچھ سوالات ہوں، تو ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ سر مقدس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں دفن ہیں؟ دیکھیں یہ ایک جو ہے تاریخی جو ہے بات ہے، تاریخی ایک پوری کتاب ہمارے پاس لکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی سرگزشت، جی یعنی ان کی تاریخی واقعات۔ ہمارے نظریے کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے شام سے امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے اپنے بابا کو کربلا میں جسم کے ساتھ ملحق کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بہت ساری تاریخوں نے لکھا ہے کہ مثلا شام میں، عراق جو ہے، مصر میں، یمن میں، جی ٹھیک ہے، تو یہ خالی مشہور ہے، مصدقہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس مصدقہ یہ ہے کہ چوتھے امام نے شام سے لا کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو دفن کیا کربلا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں اعظم گڑھ شہر سے بول رہا ہوں، سید عزادار حسین۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جناب اون محمد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اون شہید ہوئے تھے یا جناب محمد؟ مقاتل میں ہے، آپ حضرات سے بھی سنا ہے، مقاتل میں بھی ہے کہ حضرت اون محمد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں پسر جو ہیں یہ کربلا میں شہید۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دونوں وہیں شہید ہوتے یا الگ الگ؟ نہیں، وہیں دیکھیے وہیں شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ جی اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ
ایک ساتھ ایک وقت میں یا تھوڑا فاصلے کے ساتھ. یقینی بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ ایک سیکنڈ میں یا مثلا ایسا نہیں ہوا. آگے پیچھے لڑتے ہوئے دونوں بھائی چونکہ ساتھ لڑنے کے لیے گئے ہیں تو آگے پیچھے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اسی لیے امکان پایا جاتا ہے کہ ایک میمنہ میں شہید ہوا ہو, ایک بیسرے میں شہید ہوا ہوگا, یا قلب لشکر میں شہید ہوا. جی بالکل. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے کہ میرے 2 بچے ایسے ہو گئے ہیں اور تیسرا بچہ میرے خود روشن کرنا پڑا 6 مہینے کا. اس کی میں تو یہ پچھلا ہے ماننا چاہتے کہ اتنا بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے, اس سے ابارشن کرنے. اس کا جواب مجھے چاہیے تو پیسہ انہوں نے. جو مجھے سمجھنا ہے بہرحال غالباً بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے ابارشن کسی مصلحت کی بنیاد پہ کیا ہے. دیکھیے 6 مہینے کے بعد شاید کیا ہے. دیکھیے ایبروشن کرانا اسلام میں حرام ہے. خاص طور سے جو ہے خاص طور سے یہ کیا نطفہ منعقد ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جب زندگی آ جائے. ٹھیک ہے. ہمارے وہاں جو ہے اگر ایبروشن کرایا تو یہ گناہ عظیم ہے. آپ نے کسی کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دیت معین ہے شریعت میں. ٹھیک ہے. دیت کیا ہے؟ اگر 40 دن سے زیادہ کا ہوا تو 4 تولہ سونا. کئی ایپیسوڈ میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے. ہاں. اور پھر 40 دن کے بعد 41واں دن سے 80 دن تک 4 کا ڈبل کر لیجئے 8 تولہ ہو جائے گا. اور پھر 40 دن اور ایڈ کیجئے, وہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ آپ 9 مہینے جو بچہ ہو گیا تو ایک بچے کی دیت کیا ہوتی ہے وہ بتا دیجیے. اور یہ وارث کو دینا لازم ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. میں ادھر بول رہا ہوں اور شہر سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سجدہ سہو کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہوں. سجدہ سہو کے سلسلے میں ہمارے بھائی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے سجدہ سہو جو ہے نماز کے بعد 2 سجدہ ہے جس میں جو ہے نیت کر کے کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں قربۃ اللہ, سجدے میں جانا ہے اور ذکر پڑھنا ہے بسم اللہ باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سجدے سر اٹھانا ہے اور واپس یہی سجدہ کرنا ہے اور سجدے سر اٹھا کے تشہد و سلام پڑھ کے بعد ختم کرنا. سجدہ سہو ہر کمی اور زیادتی کی نماز میں بھرپائی کے لیے. ٹھیک ہے. مثلا ایک سجدہ بھول گئے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ 2 سجدے سہو کیجیے. آپ تشہد نہیں پڑھا آپ نے تو تشہد کی قضا کے ساتھ 2 سجدے واجب ہے. 5ویں اور 4تھی رکعت میں شک ہوا تو اس میں بھی 2 سجدے. تو بہت ساری کمیوں اور زیادتیوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپائی کرنے کے لیے سجدہ سہو. سجدہ سہو کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا. آغا ایک بار کی وضاحت اور کر دیں کہ سجدہ سہو جیسے نماز ختم ہوئی تو بغیر بات چیت کیے کرنا ہے. جی ہاں, بغیر بات چیت کے کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام میر عارف علی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمے سادات جو ہے نکالتے ہیں جو ہمارے ایریا میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں, بیمار لاچار لوگ رہتے ہیں, ہم اپنے طرف سے ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں یہ بتائیں. شکریہ. سلام. صحن سادات کا مصداق کون ہے؟ فقراء سادات, یتیم سادات, ابن السبیل, وہ جتنے بھی ہیں صرف سادات کا ہی حق ہے جو مستحق سید ہو. بالکل. آل رسول جو ہے جناب زہرا کی اولاد, بلکہ جناب زہرا سے علوی سادات کو بھی لینے کا حق ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی, آپ لوگ کا جو یہ چینل ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور آپ لوگوں کی جو یہ کوشش ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس سے بہت سے لوگ جو ہے صراط مستقیم پہ آ رہے ہیں اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا سے میرا ایک یہ سوال تھا کہ جیسے میرے بھائی صاحب ہیں, والد محترم نے ہمارے پڑھائی انجینئرنگ کی پڑھائی کرائی, لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہوا جو بھی کچھ کرایا گیا وہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا اس طرح سے ان کا ذمہ وار ٹھہرانا ماں باپ کو, کیا یہ کس حد تک ہے, کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے؟ وہ ہر چیز میں ذمہ وار کی صحیح نہیں وہ صحیح نہیں. تو کہتے ہیں کہ بد زبانی بھی اونچی آواز میں بات کرنا, کیا یہ سب صحیح ہے؟ ماں سے اونچی آواز میں بولتے ہیں, والد سے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ان کا نجات ہے اس طرح سے اگر کر رہے ہیں؟ کیا ان کی معافی ہے؟ اس سے اور بھی لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں, تھوڑا اصلاح کیا جائے. السلام علیکم.
پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ چینل میرا یا ہمارا نہیں، ہم سب کا ہے، آپ کا بھی چینل ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے تئیں اولاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے قرآن نے بہت واضح اس بارے میں حکم صادر کیا، حکم فرمایا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ آپ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ جی کبھی آپ سوچئے کہ اف ایک ریئیکشن کم سے کم ہے، کم سے کم ریئیکٹ کرنے کا نام ہی اف ہے۔ جی اب آپ ان کے کام کا حساب کتاب مانگیں، آپ ان کے کام میں کیڑے نکالیں، آپ ان کو ہر کام میں ان کی کوتاہی دکھائیں اور ان سے بلند آواز میں بات کریں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے، معاذ اللہ گالی گلوچ یا مار تک پہنچائے، یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ان کے سامنے اف نہ کریں۔ چاہے یہ تو نہیں کہ اللہ نے کہ سچ بات ہو یا غلط بات ہو، ایسا مطلقاً ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم جی ہو۔ جی بالکل۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ماں باپ کا احترام تو ہر صورت میں کرنا ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کر رہے ہیں وہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ماں باپ کو اذیت میں پہنچانا یا ماں باپ کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا، یہ سب تو گناہ کبیرہ میں آتا ہے انسان کے لیے، اور یقیناً گناہ کبیرہ سے اتنی آسانی سے آپ کو معافی نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے جو آدمی کر رہا ہے اس کو اپنے ماں باپ سے پہلے طلب کرنا چاہیے معافی تلافی، اور واقعی اگر گزر چکے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں اور آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ آپ کو معاف کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عارف رضوی ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ یہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہ خاموشی سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں ظہر اثر خاموشی سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ میں نے جو ہے یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق کی جی ایک روایت موجود ہے، کسی نے یہی سوال جو میرے بھائی نے کیا وہی سوال کیا تھا، تو اس کا جواب حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ چونکہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم تشریف لائے اس زمانے میں بجلی یا مسجدیں اس قدر نہ بلند ہوتی تھیں اور نہ ہی روشنی ہوتی تھی اور نہ ہی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں مسجد ہے اور کہاں۔ تو شام کی نماز کو، مغرب اور عشاء کی نماز کو بلند آواز سے پڑھنے کا ایک ہدف یہ تھا کہ اگر کوئی اطراف میں سن رہا ہے اور جا رہا ہے یا نہیں جانتا ہے وہ آسانی سے مسجد تک رسائی حاصل کر لے اور آ جائے، نماز پڑھ لے، دیکھ لے، مسجد کو جان جائے۔ لیکن دن کی روشنی میں یہ کام بہت آسان ہے انسان کے لیے جاننا کہ بھئی نماز کہاں ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو چونکہ رات میں رہنمائی کی ضرورت تھی اس لیے بلند آواز سے پڑھنے کو کہا گیا۔ جی دوسری طرف سے جو ہے دن میں روشنائی ہے، جگہ کا پتہ ہے، لوگ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ علل الشرائع کی پہلی جلد میں ہے۔ ایک اور میں نے جو ہے حدیث دیکھی اس سلسلے کی کہ جب اللہ کے رسول کو معراج پر بلایا گیا جی اور اللہ نے اپنے فرشتوں کی صف کھڑی کروا دی جی اور اپنے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول نماز پڑھائے، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو کہ اے اللہ کے رسول یہ فرشتے سارے آپ کی آواز اور سورہ سننا چاہتے ہیں، جی آپ زور سے پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول نے زور سے پڑھا، لیکن جب زور کا وقت ہوا تو کوئی فرشتہ موجود نہیں، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو کہ آپ دھیرے سے پڑھیں، کوئی سننے والا نہیں۔ جی جب پیغمبر وہاں سے نیچے آئے تو سیم یہی چیز اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب جیسے آسمان پہ آپ نے پڑھا ہے اسی طرح سے ادا کیجیے ادا کیجیے یہاں پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، بے شک جی میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ کیوں اللہ نے وہاں پر ایسے پڑھوایا تو یہاں پر بھی کہا کہ آپ ایسے ہی نماز یہاں پر پڑھی۔ یہ دو روایت میں نے آپ کی خدمت میں۔ ویسے بھی میرے بھائی اسلامی احکام میں نے ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے دیکھا ہے کہ اللہ کے احکام تک انسانوں کے عقل کی رسائی نہیں ہے، جی بے شک
کیوں؟ کہتے اللہ نے کیوں یہ چیز رکھی ہے؟ میں آپ کو 2-4 فائدے گنا سکتا ہوں جو میری عقل ناقص میں یا حدیثوں میں بتائی گئی، لیکن حدیثوں میں بھی یہی وضاحت ہوئی ہے جی کہ میری اور آپ کی عقل، اماموں نے فرمایا جتنا تم سمجھ سکتے تھے ہم نے اتنا بتا دیا، اس سے زیادہ ہماری بساط نہیں ہے. ہاں یعنی آپ کی کیپیسٹی جی نہیں ہے کہ جی اس سے زیادہ کی وضاحت. جی آج آپ 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، ہماری عقل ہے، آج بھی آپ کی عقل اس معیار پہ اس نہیں میں ہے. معیار پہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے احکام کے ہر راز کو سمجھ سکیں. تو اسی وقت تعبد اللہ نے کہا ہے آپ کو پڑھنا ہے. جس طرح اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ اس طرح پڑھو، جی اللہ کے رسول نے بھی یہ چوچرا کیے ہوئے پڑھا. اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جو نماز جیسے اللہ نے کہی ہے اسی طرح پڑھیں. ادا کریں. ٹھیک، اگرچہ میں نے کہا آپ کو وہ 2 روایتیں اس سلسلے میں پائی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں احمد آباد سے جاتی ہوں دلی. مولانا صاحب تو میں اس کے کپڑے سامان ہے اسے رکھتے تھے، مجھے مل گیا کیا میں اس کے سامان کو رکھنے سے یہ سوال جو ہے غالباً ناظرین کرام ایک بات میں عرض کر دوں کہ بہت سی بار شکایت آتی ہے کہ ہم نے کئی بار سوال کیے اور وہ سوال یہاں دہرائے نہیں گئے یا لیے نہیں گئے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوالات واضح نہیں ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے اگر چونکہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس لیے یہاں پیش نہیں کیے جاتے، کیونکہ آپ نے کہا کچھ اور ہو، ہم سمجھے کچھ اور ہوں اور یہاں جواب کچھ اور ملے تو اس سے تضاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے سوال نہیں لیے جاتے. غالباً جو آپ کا سوال ہے شاید یہ ہے بہن کا سوال کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سر ہو، باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی اس کا سامان گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ اس کو بانٹ لینا چاہیے. باپ کی چیزیں تو بڑے بیٹے کو مل جائے، جی مثلا ماں کی چیزیں تو بیٹیاں پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے. جی ہے. اگر وہ سامان یوز کے لائق ہے تو بالکل یوز کیا جانا چاہیے، یا ان کی راہ میں ان کے یا صدقہ کر دیا خیرات جائے، کر خیرات دیا کر دیا جائے. جائے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں رضا علی بول رہا ہوں اتر پردیش غازی پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی ہے وہ بچ نہیں پاتی ہے. لڑکے ہوتے ہیں لڑکے بچ جاتے ہیں، لیکن لڑکی جب ہوتی ہے تو پیٹ کے اندر ہی اس کو کچھ نہ کچھ دقت ہوتی ہے. تو کیا یہ کوئی مسئلہ ہے یا جو بھی ہو پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیں. ان کے یہاں کوئی میڈیکل پرابلم ہے کہ لڑکی ہوتی ہے تو کچھ تکلیف ہوتی ہے خاتون کو اور لڑکے ہوتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ تو ڈاکٹر ہی میڈیکل ڈاکٹر کی بتا بات ہے، تو سکتے ڈاکٹر ہیں. ہی جی بتا سکتے ہیں. جی اور اگر آپ کو کوئی اور شک ہے تو آپ اپنے گھر کو قرآن سے منور کیجیے. جی اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی پریشانی ہے تو آپ قرآن سے مدد لیں گے اور خاص طور سے چاروں قل پڑھیں گے تو اس طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں طلاق کا رواج اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی کا طلاق ہو رہا ہے، آئے دن کسی نہ کسی کا طلاق ہو رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا طلاق ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں مولانا صاحب آپ تفصیل سے بتائیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو اس کے ساس سسر کی طبیعت خراب تھی، بہت پہلے ہی کی طبیعت خراب تھی. اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کے ساس سسر دونوں کا انتقال ہو گیا. تب اس کے شوہر نے، اس کی نند نے، سب نے اسے منحوس کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ساس سسر دونوں کا، میرے ماں باپ کے دونوں کا انتقال ہو گیا، اس کے ساس سسر کا انتقال ہو گیا. تو کیا چاہیے کیا اس کی شادی کرنے سے ان لوگوں کی یاد کم ہو گئی؟ اس طرح کی جو بات ہے اس کی وجہ سے اس لڑکی کو طلاق دے دیا گیا، اسے گھر سے نکال دیا گیا، یا پھر کسی کو اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کے لیے طلاق دے دیتے ہیں. طلاق سے اتنا آسان ہے جبکہ طلاق ہوتا ہے تو اس سے عرصے الہی سے وہ کھل جاتا ہے. اگر کسی لڑکی کا طلاق ہوتا ہے تو کیا طلاق کا ہونا اتنا آسان ہے کہ کسی کو اولاد نہیں تو طلاق دے دیا، کسی سے اگر بن نہیں رہی ہے تو اس سے طلاق دے دیا؟ تو اتنا آسان ہے شادی کر لیا اور جب چاہا کچھ رنجش ہوئی، کچھ موقع ملا بس طلاق دے دیا کہ چلو اسلام میں تو جائز شادی ہے تو چلو اس سے نہیں بن رہی ہے یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہم طلاق دے دیتے ہیں اور دوسری شادی کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ آئے دن اتنا طلاق سننے کو مل رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ اتنی طلاق کیوں ہو رہا ہے؟ اگر طلاق دے رہی ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں
तो कहिए कि आंसू हमारे समाज से धीरे धीरे। ये बहन आजकल मैं इसको सरकास्टिकली कह दूं कि हर जमाने में कोई ना कोई फैशन होता है। इस जमाने में हमारे समाज में तलाक एक फैशन हो गया है। देखिए, खुदावंद आलम ने एक हलाल जो सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह को है वो तलाक है। जी, अल्लाह ने हलाल करार दिया है, जी, लेकिन जो सबसे ज्यादा अल्लाह को नापसंद हलाल है वो जी, तलाक। हकीकत में तलाक जो है हमारी समाज में, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक फैशन हो गया है। ये समाज की एक बुराई और एक कमी, या आप कह दीजिए कि एक वाकई एक खला पैदा हो रहा है। वो खला किस चीज का है कि बर्दाश्त वो तो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, और दूसरी तरफ तवक्कुआत की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, ख्वाहिशात की फहरिस्त लंबी हो जा रही है, और बर्दाश्त की ताकत खत्म होती जा रही है। नतीजे में छोटी छोटी बातों पे तलाक। सर आप जरा ये देखिए, ये बहन का ये कहना कि शादी हुई और उसके माँ बाप मर गए, कहते तुम्हारे मनहूस कदम की बिना पर जो है मर गए, तो इसका मतलब है कि इनके माँ बाप जिंदगी हमेशा के लिए लिखवा के लाए थे, उसके आने से सब मर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने भी खैर मनाओ, तुम क्यों नहीं मर गए? अगर वो इतनी ही मनहूस थी तो तुम्हारे माँ बाप भी क्यों मर गए? तुमको भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि भाई वो तो खाली मनहूस कदम तुम्हारे माँ बाप को तो नहीं खाली पहचानते, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारे लिए भी होती, तुम्हारे लिए भी होती चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। बेशक। और ये वाकई इंसान की कमजोरी है कि वो चीज जिसका ताल्लुक खुदा से है, बंदों से उसका कुछ लेना देना नहीं, आप उसे किसी के सरमंड दे। ठीक है, वाकई ये कितनी सितम ज़रफ़ी है कि एक मोमिना के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, इस तरह के जो ताने दे रहे हैं, और ये ताने देना और इल्ज़ाम देना खुद शरीयत ने हराम करार दिया। जी बेशक, ये गुनाह है इंसान के लिए। तो इसी तरह अगर औलाद नहीं हो रही है तो उसमें उसका क्या कसूर है? ठीक है, और क्या गारंटी है कि आप दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी करेंगे उससे औलाद हो जाए, आपको औलाद हो? और क्यों ये नहीं कि आपके अंदर मुमकिन है कमी हो, उस लड़की में कोई कमी ना हो। अच्छा, अगर औलाद नहीं हो रही है तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसको तलाक दिया जाए, ये तो अल्लाह का फैसला है। जी बेशक। तो तलाक जो हो रही है हमारे उसमें, ये वाकई इंसानों के अंदर ख्वाहिशात की जो है ज्यादती है, ठाठे मारता हुआ समंदर है। दूसरी तरफ से ये बर्दाश्त की कमाल ना होना, यानी इंसान के पास सब्र नहीं है, इंसान के पास दूसरे को वाकई करम नहीं है कि हम लोगों के साथ उनकी बुराइयों को देखने बजाय अच्छाइयों को देखते हुए हमेशा अच्छा नेक स्वरूप करें। तो इन सब की जो चीज़ों के बना पर एक माशरती मसला बनता जा रहा है, और वाकई इसमें जो है लोगों को, मोमिनीन को खुद आगे बढ़ के आकर इस तरह के मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का क्या सवाल है? सलामुअलैकुम, मैं रुस्तमपुरा से सैयद जाफरी बोलती हूँ। आपकी भी चैनल हमें बहुत अच्छी लगी, हम इन चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इल्म में बहुत इजाफा हुआ। सवाल का हमारे जवाब दीजिए। इन चैनल पर क्या कोई अगर किसी पर जुल्म करता है, प्रजाप्ति करता है, हक गसब करता है, उसकी अमानत में खयानत करता है, उसको ज़बान से अजियत देता है, उससे कोई भी काम में रुकावट करता है, तो क्या जुल्म करने वाले का जुल्म बयान करने से, उसको कोसने काटने से, उसको बुरा भला कहने से उसकी नेकियां, हमारी नेकियां उसके पास चली जाती है और उसका गुनाह हमारे पास चला आता है? हमारे यहाँ जमात में ये बोला जाता है कि तुम उसे बुरा भला मत को, उसे कोसो काटो मत, उसके सब गुनाह तुम्हारी सब नेकियां उसके पास चली आती है और तुम्हारे गुनाह उसके गुनाह तुम्हारे पास चले आते हैं और तुम्हारी नेकियां उसके पास चली जाती हैं। तो इसलिए तुम उसे कोसो काटो मत। तो आप इसका जवाब इन चैनल पर वादे कीजिए। सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़। जुल्म करने वाला, हुकूक को गस्ब करने वाला, ताने तशनी करने वाला, उसके खिलाफ क्या इक़दाम होना चाहिए? आज हमारे पास बहुत वाज़ेह कानून है। कोई आदमी मुतजाहिर बिलफिस्क हो, कुल्लम कुल्ला गुनाह करता हो, उसकी बुराई कर सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। शराबी को शराबी कहे, बिल्कुल कह सकते हैं, ताकि
وہ اس گناہ سے بچے. اگر کسی نے غصب کیا ہے، اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو ستا رہا ہے، تو جس کو ستا رہا مظلوم کا حق ہے کہ وہ اس ظالم کے عیب کو بتائے تاکہ اس کے چہرے سے نقاب الٹی جا سکے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ہم ممبئی سے بول رہے ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتا کرنا تھا کہ ہم نماز وہاں پہ ہماری واجب ہے کہ نہیں. ان کی طرف سے اجازت مل گئی ہم کو، لیکن کیا ہماری وہاں پہ نماز واجب ہے کہ نہیں، ان کو یہ پتا کر کے پلیز بتا دیجیے. خدا حافظ. یہ ہمارے ہندوستان کی خصوصیت ہے کہ یہاں جو اکثریت برادران ہنود ہیں، ہندو حضرات ہیں یا دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان کے یہاں اگر کوئی مسلمان کام کرتا ہے تو وہ نماز کی اجازت دیتے ہیں. بہن فرما رہی ہے کہ ان کو اجازت ہے، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے وہاں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. بس آپ کو وہ جگہ جہاں آپ سجدہ رکھیں وہ پاک ہونا چاہیے، باقی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں حبیب حسن لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیثوں میں یہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اور لیڈیز اس کے قبر پہ نہیں جا سکتی ہیں، تو کیا روحوں کا بھی یعنی کہ پردہ ہے؟ یہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کہ عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. دیکھیے حقیقت میں یہ جو کہنا ہے کہ روحیں سب دیکھتی ہیں، جی ٹھیک ہے دیکھتی ہیں، تو کیا اللہ ہمیں ہر صورت میں دیکھتا ہے؟ ان اللہ یراک، اللہ آپ کو دیکھتا ہے. جی ٹھیک ہے، مان لیا کہ بھئی روحیں دیکھتی ہیں، جی تو کیا پردہ کا سوال روح جو ہمیں دیکھ رہا ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک سوال ہے جی کہ بھئی ہمیں حجاب کرنا ہے. ہم جی حجاب کا سوال وہاں ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہمارے یہاں؟ بالکل نہیں. جی تو یہ جو سوال ہے حقیقت میں احمقانہ ہے جی کہ مردے جو ہے عورتوں کو دیکھتے ہیں اور رہنا دیکھتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں. یہ سوائے احمقانہ سوال کے کچھ بھی نہیں ہے. عورتیں جا سکتے ہیں بالکل جا سکتی ہیں. حجاب میں تو ان کو رہنا ہے نامحرم کے سامنے، نامحرم کے سامنے باہر نکلے گی تو حجاب کے ساتھ ہوگا. تو حجاب کے ساتھ وہ بالکل جا سکتی ہیں. کوئی مزارات پہ جا سکتی ہیں، قبرستان میں جا سکتی ہیں، قبروں پہ جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام جنید ہے اور میں پونا سے بات کر رہا ہوں. میرے کچھ دوست ہم سے پیسہ مانگتے ہیں 1,00,000-2,00,000 روپے اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کو لوٹا دیں گے، اور میں بولتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں چاہیے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں انٹرسٹ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو نذرانہ دے رہا ہوں. تو کیا یہ پیسہ جائز ہے، لے سکتا ہوں؟ اللہ. کسی دوست کو، اپنے عزیز کو ہم پیسہ دیں، وہ کہے ہم انٹرسٹ نہیں چاہیے، کہ نہیں انٹرسٹ نہیں، ہم آپ کو نذرانہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا جائز؟ اگر وہ ہدیے کے عنوان سے دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ڈیمانڈ خاص طور سے جب نہیں کرتے ہیں جی وہ دیر اضافی دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ واٹس ایپ میں جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، سوالات آپ کے آگاہ خدمت میں پیش کریں گے.